شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تراویح کے وقفے میں بلند آواز سے تسبیح تراویح یا ذکر کرنے کا حکم۔ متعدد مساجد میں یہ معمول ہے کہ تراویح کے وقفے میں اجتماعی طور پر مذکورہ تسبیح، کلمہ طیبہ یا کوئی اور ذکر بلند آواز سے کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حضرات اکابر دیوبند رحمہ اللہ کا معمول اور موقف۔ نمبر 1، کتب الارشاد فقیہ محدث حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تراویح کے وقفے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر تراویح میں یعنی 4 رکعت کے بعد اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے یا قرآن شریف پڑھے یا رکعت نفل پڑھے یا کچھ نہ کرے، اور شامی میں ہے کہ کہستانی میں ہے کہ بعد ہر تراویح کے سبحان ذی الملک الملکوت الی آخر ہی 3 بار پڑھے۔ آخر کہتا ہے کہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی بہت فضیلت احادیث میں صحیحہ میں وارد ہے، اس لیے تکرار اسی کا افضل ہے، اور یہی معمول اور مختار تھا حضرت محدث فقیہ گنگوہی رحمہ اللہ تعالی علیہ کا۔ نمبر 3، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس وقفے میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے تھے۔ نمبر 4، حضرت فقیہ الملت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس جلسہ استراحت میں تسبیح، درود شریف، استغفار، تلاوت، دعا سب باتوں کا اختیار ہے۔